أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمارے انتہائی پیارے بزرگ استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ حافظ بڑا سعیدی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے۔ سب آمین کہیے، اس لیے کہ یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اجتماع ہے، پیارے پیارے بزرگ، پیارے پیارے دوست، پیارے پیارے بچے، اور سٹیج پر علماء کرام نامور شخصیات موجود ہیں۔ ابھی آپ علامہ شائخ صاحب کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، حضرت علامہ عبدالغفور سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، میرے بعد آپ خطاب فرمائیں گے، پھر حضرت صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کا خطاب بھی سنیں گے۔ انتہائی پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے حضرت علامہ حافظ محبوب سعیدی صاحب، انہیں بڑی محبت سے یاد فرمایا۔ آج مصروفیت بھی کافی تھی، کل سے طالبات کے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام، تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور حاضری دوں گا۔ چند باتیں آپ سے کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ حافظ بڑا سعیدی علیہ الرحمہ کی ساری زندگی خدمت قرآن میں گزری ہے اور اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ یقین جانیے، میں نے جب بھی انہیں دیکھا یا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھا یا اس مسجد کے مصلی پر دیکھا، اور پھر دیکھیں اللہ نے انہیں انعام کیسا عطا فرمایا۔ بالکل مسجد کے ساتھ ان کا مزار شریف ہے۔ بے شمار شاگرد ہیں ان کے، اور میں نے انہیں استاد العلماء بھی کہا ہے، کیونکہ جنہوں نے ان سے قرآن مجید پڑھا، اب ان میں کئی شخصیات ایسی ہیں تو ماشاءاللہ علماء کرام۔ ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور بالخصوص ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بڑے اچھے اخلاق والے تھے، سب سے محبت کرنے والے تھے، سب سے پیار کرنے والے تھے۔ میں اس موقع پر آپ کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ ہم محبتوں کو فروغ دیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، امن کو فروغ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء تشریف فرما ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، 7 بندے عرش کے سائے میں، اور ان میں 2 وہ بندے ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ نورانی ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، ان کے چہروں پر انوار الہی کی کثرت اور ان کے مقام کی عظمت کو دیکھ کر انبیاء کرام رشک کریں گے۔
اچھا جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کو بھی رشک آنے لگا اور ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء کرام علیہ السلام جیسی جماعت رشک کرے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بڑی مختصر سی زندگی ہے. میں ابھی ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے. اور جب میرے علم میں آئی, مجھے بھی کل ہمارے ایک دوست ہیں حسین علی زیدی مرحوم, ان کا چہلم تھا, تو ملتان سے ایک نوجوان عالم دین تھے, نعت شریف پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں جیسے چہلم کی تقریب میں گیا ہوں ساجد آباد ٹاؤن, تو اس وقت وہ نعت پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا بڑے خوبصورت نوجوان تھے, سر پر عمامہ شریف تھا. تو آج ابھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے مجھے خبر پہنچی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ملتان وہ پہنچے ہیں, پھر وہ آگے ڈیرہ غازی خان جانا تھا, تو دوران سفر ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا, وہ مبلغ بھی تھے, نعت خوان بھی تھے. تو یقین جانیے بڑا دکھ ہوا ہے, بڑا افسوس. بڑی مختصر سی زندگی ہے, بڑی مختصر سی زندگی. کوشش کریں محبت کے ساتھ رہیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ, تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے. لوگ کہیں یار محبت والا تھا, اچھا تھا. ایک جنازہ مجھے یاد ہے کہ روڈ پکا تھا, بہت بڑا جنازہ تھا. اچھا وہ کوئی بندہ کوئی مذہبی شخصیت بھی نہیں تھی, دنیا دار ٹائپ کا بندہ تھا, لیکن جنازہ بہت بڑا تھا. میں بھی اس جنازے میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا. تو گاڑی ٹھہرا دی, آگے کافی پیدل جانا پڑا. تو کثیر تعداد میں لوگ جنازے کی طرف جا رہے تھے. اکثر کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ یار بندہ بہت اچھا تھا. آپ یقین جانیں, جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار بندہ اچھا تھا, تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اسے اچھوں میں شامل کر دو. اگر اچھا نہ بھی ہو, فرشتے کہتے ہیں مولا یہ اچھا تو نہ تھا, پر میں دیکھ نہیں رہے میرے بندے جو اسے اچھا کہتے ہیں. اور علامہ عبدالغفور سعیدی صاحب محمدی صاحب تشریف فرمائے, ہمارے بزرگ تشریف فرمائے ہیں, سیفی صاحب. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. اکثر جنازوں کے موقع پر کہا جاتا ہے نا یار کہہ دو, سب کہہ دو اچھا تھا. مجھے حدیث کی تلاش تھی, اور پھر میں نے حدیث تلاش کرتے, بندہ پڑھنے پڑھانے والوں کو حدیثیں مل بھی جاتی ہیں. تو میں حدیث پاک میں تلاش کرتے کرتے مجھے مل گئی. میں وہ حدیث آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوستوں کے نزدیک اچھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا. اور آگے فرمایا جو پڑوسیوں کے نزدیک اچھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا. یعنی جسے دوست کہیں اچھا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک بھی اچھا ہے. اور جسے اس کے پڑوسی کہیں اچھا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک بھی اچھا ہے. آئیے میں صرف 2 یا 3 حدیثیں مزید آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اخلاق کی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے خلق کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. قرآن میں آپ غور کریں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں, ٹھیک ہے نا, اور قرآن کو پڑھیں, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں. حضور غزالی زماں علیہ الرحمہ کا ترجمہ البیان وہ پڑھیں, تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں, تفسیر تبیان القرآن پڑھیں. آپ پڑھیں گے یقین کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیا کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. تو کل متاع الدنیا قلیل. جب دنیا کی بات آئی نا, اللہ نے دنیا کے متاع کے بارے میں فرمایا کہ یہ قلیل ہے, یعنی دنیا کا ساز و سامان کیا ہے, قلیل ہے. اور حضرت ہمارے استاد گرامی جامعہ انوار علوم کے استاذ تھے, استاد علامہ حضرت علامہ ممتاز احمد چشتی علیہ الرحمہ.
وہ سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں اکثر یہ روایت بیان کرتے تھے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کے بارے میں یا حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے اسے فرمایا تو بتا کہ دنیا کا ساز و سامان کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میں کس چیز کے بارے میں بتاؤں، میں تو نہیں شمار کر سکتا۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قلیل کے بارے میں نہیں جانتا؟ جسے اللہ نے قرآن میں قلیل کہا ہے تو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور مجھ سے عظیم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبدالعال صدیقی صاحب یہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑی محبت کے علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں خواجہ صاحب ان کے پاس تشریف لائے بہاولپور میں، تو کھانا ان کے پاس تھا، انہوں نے بڑی محبت فرمائی، خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان سے بھی حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی اخلاق اچھی ہے۔ کامل مومن۔ اب میری 1 منٹ کی گفتگو باقی ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے خطابات مواعظ اسنبی سنیں۔ فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ، بلکہ ایک اور حدیث پاک فرمایا میزان پر حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی نیکی نہیں۔ روایت کرنے والی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میزان پر سب سے بھاری وزنی نیکی وہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور بھاری نیکی وزنی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو میں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہوتا نہیں ہے قائم اللیل یعنی ہر رات قیام کرنے والا، ہر دن روزہ رکھنے والا، ہوتا نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اسے وہ درجہ عطا فرماتا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ ہے۔ تو استاد الحفاظ، استاد العلماء حضرت علامہ حافظ دین بردہ سعیدی علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں آنے والے غلامان رسول، عاشقان رسول، میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، اور ہمارے اندر تو انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، معافی والا تو کھانا ہی نہیں ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں جی میں مر جاؤں تو یہ بندہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، میرا منہ تک نہ دیکھے۔ اور سنیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ بدلہ لینے میں عزت نہیں ہے، معاف کر دینے میں عزت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عفو درگزر والا بنائے، اللہ کریم ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اچھے کردار والا بنائے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے۔ جن اولیاء کرام کے ہم نام لیوائیں ان کی تعلیمات تو یہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی
سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔